ویلکم بیک جناب. صبح کی سوچ میں آپ سبھی کو ایک مرتبہ پھر بھرپور خوش آمدید. خواتین ہمارے معاشرے کا سب سے خوبصورت حصہ ہیں جن کے نہ ہونے سے ہماری دنیا نامکمل ہے. ہمارے معاشرے میں ہر مسئلے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے, مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم اپنے خاص لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات نہیں کرتے اور خاص مسائل کے حوالے سے بھی بات نہیں کرتے. خواتین کی سب سے اہم اور ضروری جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے, بلکہ بات کی ہی نہیں جاتی ہے. ایک ٹیبو ہے اور کسی بھی مارننگ شو میں اسپیشلی اور لائیو شوز میں ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے, جو کہ ہے مینسٹرل ہیلتھ کی باتیں, مینسٹرل سائیکل کے متعلق باتیں. ان کو کسی بھی لائیو شو میں نہیں ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے سوال ہیں ایسے جو کہ تمام خواتین کے دماغ میں ہوتے ہیں, لیکن وہ بات کرنے سے گھبراتی ہیں, کتراتی ہیں. اور مرد حضرات کو تو بالکل بھی اس ٹاپک سے اتارا ہی نہیں جاتا, ان کو دور رکھا جاتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے یہ چیز جو ہے وہ ٹیبو ہو کے رہ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. میں چاہوں گی کہ اس پر آپ بات کریں اور پھر ڈاکٹر مدیحہ کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. حضرات, معاشرے میں خواتین کتنا جو اپنے اس صحت کے جو مسائل سے آگاہ ہیں, اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مدیحہ ملک, ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں. اور یہ اسپیشلی پاکستان کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ اس کو غور سے سنیں کہ جیسے سونیا نے بتایا کہ اس کو بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو مدیحہ جی, پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ہماری لاسٹ ٹائم بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی, اس کے جو امپورٹنس ہے اور اس کی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے جو ڈیزیزز جو پھیلتے ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. اور میں اس پہ اے بی این کا اسپیشل مجھے لگتا ہے مجھے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ ایک اتنا سینسٹیو اور اتنا ایک ٹیبو ٹاپک ہے کہ یوزلی میڈیا جو ہے اس کو کور نہیں کرتا. اینڈ ایٹ سو مینی پلیٹ فارمز ہم یہ کنونس کر رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو کم اپ اینڈ اسپیک, کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کے ساتھ منیر میں تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس شیئر کروں گی اور اس کے بعد ہم چیلنجز اور وہ چیزیں دیکھتا ہوں. اچھا, جو وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس ٹاپک, گلوبلی 500 ملین خواتین کے پاس ایکسیس نہیں ہے ٹو سیف ہائیجینک منسٹرل پروڈکٹس. 23 ملین بچیاں اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوتی ہیں جسٹ بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو, کہ ان کے پاس ایسے پروڈکٹس نہیں ہیں جس کو وہ یوز کر کے اپنی منسٹریشن کو مینیج کر سکیں. اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی آبادی جو کہ 51% فیمیل آبادی ہے, جس میں 48 ملین خواتین جو ہے ان کا ایج گروپ ہے 13 سے 19 سال, اور 13 سے 49 ایئرس. اب آپ سوچیں کہ 13 سے 49 ایئرس 48 ملین خواتین ہیں پاکستان کے اندر جو منسٹریٹ کرتی ہیں, اور ان میں سے 70% خواتین کپڑا استعمال کرتی ہیں اور 22% خواتین صرف پیڈز استعمال کرتی ہیں, اور اس کے اوپر بھی کوسچن مارک ہے اس کی کوالٹی, اس کی سیفٹی, اس کی ہائیجینسٹی کے اوپر. 30% خواتین پاکستان کے اندر ایسی ہیں جن کے پاس صاف پانی نہیں ہے, ان کا ایکسیس ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے جو وہ کپڑا استعمال کری ہیں, وہ جو پروڈکٹ استعمال کری ہیں اس کو وہ ری یوز کرنے کے لیے دھو سکیں. اور آپ کے پاکستان کے اندر 3 میں سے 1 بچی ڈراپ آؤٹ ہوتی ہے اسکول سے جسٹ بیکاز آف دا شیم, اور جو ٹیبو ہے جو ان کو ایکسیس نہیں ہے ان پروڈکٹس کے. اور 33% خواتین کی جتنی ریپروڈکٹیو انفیکشنز ہیں وہ ان ہائیجینک سینیٹری پیڈز استعمال کرنے کی وجہ سے ہیں, اینڈ دس از اے پروون فیکٹ ان پاکستان ناؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ جو میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں, دے آر لائک سو الارمنگ. پاکستان کے اندر صرف 32% آپ کے پاس گرلز ٹوائلٹ فرینڈلی ٹوائلٹس ہیں. ہمارے پاس گھروں میں, اسکولس کے اندر, ورک پلیس کے اوپر ایسے ٹوائلٹس ہی نہیں ہیں جہاں پہ جا کے ڈسپوز آف کر سکیں فیمیلز. 81% پاکستان کے اندر خواتین جو ہوتی ہیں ان کا فرسٹ پوائنٹ آف انفارمیشن منسٹرل ہائیجین کے بارے میں ان کی ماں ہوتی ہے, اور وہ شاید پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے جب اس بچی نے اپنی ماں سے بات کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہمارے اس پہ بات نہیں کی جاتی یا نہیں سمجھا جاتا. اور اگر ہم اراؤنڈ دا ورلڈ بات کریں تو صرف 30% جو مرد حضرات ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ دس از سم تھنگ ویری ڈرٹی, وی شوڈ ناٹ بی ٹاکڈ اباؤٹ, اور اس کو سیکریسی میں ہونا چاہیے. اب اگر آپ صرف پروڈکٹیوٹی ایئرز نکالیں, کوئی بھی ورکنگ ویمن ہے, اگر آپ کی 51% فیمیل آبادی ہے اور آپ نے اوبیسلی ورک فورس کے اندر لے کے آنا ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی مینسٹرل لیو پالیسیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ آپ کو سب سے بڑی, مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے, آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے,
افورڈ نہیں کرتے آپ, لوگ افورڈ نہیں کرتے, اور ساتھ ساتھ ہماری کوالٹی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس اسٹینڈرڈائزیشن کا میتھڈ ہی نہیں ہے کہ جو پروڈکٹس ہم یوز کر رہے ہیں کیا وہ واقعی سیف ہے, کیا واقعی ہائیجینک ہے. اور مزے کی بات اس پہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس ریفارمز, ابھی بجٹ آیا ہے, اس کو اسینشیل لسٹ سے نکال کے لگژری آئٹم میں رکھ دیا گیا ہے, اور 12% ٹیکس ہے آپ کا سیلز ٹیکس, جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ از اے نیسیسٹی, یہ لگژری نہیں ہے, اٹس اے نیسیسٹی. اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, ہم اس پہ ایکسیس کو کیسے بڑھائیں گے اگر ایک بندہ جس کی پاکستان کے اندر ایک ایوریج آپ انکم دیکھ لیں 20,000 ہے, اور اگر اس کی 5 بیٹی ہیں اینڈ ہی ہیز ٹو بائی دیم دس پروڈکٹ, تو وہ کیسے کرے گا؟ اینڈ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کی ایکسیس کو بڑھانا ہے یا ہم نے افورڈیبلٹی کو بڑھانا ہے, کوالٹی کو بھی بڑھانا ہے. آپ نے ایک بہت سی کیمپینز چلتی ہیں, پیڈ اے گرل, پوری دنیا کے اندر یہ کیمپینز ہیں اور بڑی اسٹرانگ کیمپینز ہیں. میرا کویشچن صرف پاکستان میں یہ ہے کہ آپ پیڈ اے گرل کیمپین لے آئیں پاکستان میں, 48 ملین کو پیڈس پرووائڈ کر دیں, لیکن اس کے بعد وہ جو 33% انفیکشن ریٹ آلریڈی آپ کے ملک میں ان سیف ہائیجینک پروڈکٹس کی وجہ سے جا رہا ہے, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ پاکستان کے اندر ہیلتھ کا جی ڈی پی دیکھ لیجئے, لیس دین 1% تھا, 0.6 پچھلی دفعہ تھا, اس دفعہ 0.2 ہے. تو ویئر وی آر ہیڈنگ, لائک یو نو, یہ سارے وہ کویشچنز ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ سے بھی, گورنمنٹ سے بھی, آپس میں بھی. اینڈ سب سے بڑا جو اس میں پرابلم ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, انفرٹیلیٹی ریٹ. پاکستان میں 10 میں سے 7 خواتین پی سی او ایس کا شکار ہیں اس وقت. کیوں ہیں؟ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. یو ٹی آئی سب سے کامن. آپ کے ڈرگ کی ریزسٹنس شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر, ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس ختم ہو جائیں گے آپشنس کچھ دنوں میں. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں, یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس پہ کسی نہ کسی کو تو آگے آ کے بات کرنی